حضرت امیر خسرو، جنہیں طوطئے ہند کہا جاتا ہے، برِ صغیر کی تاریخ کی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں جن کے بغیر اردو ادب، فارسی شاعری اور ہندوستانی موسیقی کی تاریخ ادھوری ہے۔ امیر خسرو، محبت اور نغمگی کا سفیر۔ تاریخ کے افق پر کچھ ستارے ایسے چمکتے ہیں جن کی روشنی صدیوں بعد بھی مدھم نہیں ہوتی۔ ایک ایسی ہی شخصیت جسے زمانے نے سلطان الشعراء اور طوطئے ہند کے لقب سے نوازا، ابو الحسن یمین الدین خسرو تھے۔ وہ محض ایک شاعر نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ 1253 میں اتر پردیش کے قصبے پٹیالی میں پیدا ہونے والے خسرو کے والد ترک اور والدہ ہندوستانی تھیں۔ یہی وہ ملاپ تھا جس نے خسرو کی شخصیت میں گنگا چمنی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ بچپن ہی سے خسرو کی طبیعت موزوں تھی اور علم و ادب کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ خسرو کی زندگی کا سب سے اہم موڑ حضرت نظام الدین اولیاء کی غلامی اختیار کرنا تھا۔ مرید اور مرشد کا یہ رشتہ تاریخ تصوف میں بے مثال ہے۔ خسرو نے کہا تھا، گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانجھ بھئی چہو دیس۔ مرشد کی وفات کے محض 6 ماہ بعد خسرو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ گیا ہو۔ امیر خسرو نے فارسی میں شاہکار تخلیق کیے، لیکن ان کا اصل کارنامہ ہندوی، اردو ہندی کی ابتدائی شکل میں شاعری کرنا تھا۔ انہوں نے پہیلیاں، مکریاں اور دوہے لکھ کر عوام کے دل جیت لیے۔ ادبی خدمات، 5 دیوان اور مشہور مثنویاں جیسے ہشت بہشت، اردو شاعری کی بنیاد رکھنا۔ خالق باری، لغت کی تالیف۔ موسیقی کے موجد۔ موسیقی کی دنیا میں خسرو کا احسان کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایجادات، ستار اور طبلہ جیسے سازوں کی ایجاد کا سہرا ان کے سر ہے۔ اصناف، قوالی، خیال اور ترانہ جیسی اصناف موسیقی خسرو ہی کی مرہون منت ہیں۔ راگ، انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی راگوں کے ملاپ سے کئی نئے راگ جیسے راگ ایمن تخلیق کیے۔ دربار سلطنت، خسرو نے دلی کے 7 یا بعض روایات کے مطابق 11 سلاطین کا دور دیکھا۔ وہ شاہی درباروں کے ملک الشعراء رہے، لیکن ان کا دل ہمیشہ درویشی اور عوامی خدمت میں دھڑکتا رہا۔ درگاہ پر قوالی اور عقیدت مندوں کا ہجوم۔ آج امیر خسرو کو گزرے 7 صدیاں بیت چکی، لیکن ان کی قوالی من کنتو مولا ہو یا ان کا کلام چھاپ تلک سب چینی آج بھی بر صغیر کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ وہ امن، محبت اور ہم آہنگی کا وہ استارہ ہے جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔